اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم عاشور کی ان مبارک گھڑیوں میں آپ کے سامنے آج واقعہ کربلا کے کچھ محرکات اور اسباب لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کوشش کروں گا کہ اس کا خلاصہ بیان کر سکوں۔ 3 طرح کے لوگ تھے جو واقعہ کربلا میں کسی نہ کسی طریقہ کے ساتھ انوالو تھے، یعنی 2 وہ لوگ تھے جو حق اور باطل کی جنگ لڑ رہے تھے۔ ایک باطل والا گروپ تھا جو یزید کی فوج تھی، شمر کی فوج تھی، اور دوسری طرف جو حق کا قافلہ تھا وہ نواسہ رسول امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثاران تھے۔ لیکن ان کے ساتھ 3 طرح کے لوگ تھے جو نظریاتی طور پر، مادی طور پر، روحانی طور پر کسی نہ کسی طریقہ کے ساتھ کار فرما تھے، اور جن ہی کی وجہ سے یہ اتنا بڑا سانحہ رونما ہوا۔ وہ لوگ اگر خاموش نہ رہتے، چپ کر کے نہ بیٹھ جاتے، تو شاید تاریخ میں اتنا بڑا سانحہ کبھی بھی نہ ہوتا۔ میرے پیر و مرشد حضرت علامہ پیر محمد طیب زمان نقشبندی الخیری دامت برکاتہم العالیہ کی تحقیق کے مطابق آپ فرماتے ہیں کہ جب ملوکیت ہوتی ہے، شخصی حکمرانی ہوتی ہے، آمریت ہوتی ہے، ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، فاسق اور فاجر کی حکمرانی ہوتی ہے، تو وہ مطلق الانانیت کے زوم میں مبتلا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اگر کوئی آدمی اختلاف کرتا ہے، اختلاف رائے کرتا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے مثبت کاوشیں کرتا ہے، تو وہ انسان اپنے ساتھ جو اختلاف رائے ہے اس کو وہ ریاست کے ساتھ ٹکرانا سمجھتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر کوئی میرے ساتھ اختلاف کرتا ہے تو وہ ریاست کے ساتھ اختلاف کر رہا ہے۔ یزید بھی اسی سوچ پہ کار فرما تھا۔ یزید نے پبلک میں یہ بات مشہور کر دی تھی، اور اس کے کارندوں نے، کہ معاذ اللہ امام علی مقام ریاست کا نظام درم برم کرنا چاہتے ہیں، وہ تسلسل کو توڑنا چاہتے ہیں، وہ حکومت کے ساتھ ٹکراؤ لینا چاہتے ہیں، جبکہ حقیقت ایسی نہیں تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ امام علی مقام یزید کی غلطیوں کی اصلاح کرنا چاہتے تھے، وہ خلافت مناجی علی النبوت قائم کرنا چاہتے تھے، وہ خلافت راشدہ کا تسلسل چاہتے تھے، وہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل طور پر چاہتے تھے۔ لیکن ایک بڑی حد تک طبقہ جو اس وقت کی یزید کی میڈیا وار تھی اس کے ساتھ لگ گیا کہ معاذ اللہ امام علی مقام بغاوت پہ اتر آئے ہیں، یہ باغی ہیں اور ان کے ساتھ باغیوں جیسا سلوک کیا جائے۔ اور دوسرا ایک اور مکتبہ فکر تھا جو سادہ لوگ تھے، جو سمجھ نہیں رہے تھے، جن کو معلوم نہیں تھا کہ اس واقعے کے کتنے بڑے نظریات ہوں گے، کتنے بڑے اثرات مرتب ہوں گے اسلامی تاریخ پہ، اور دنیا اور آخرت میں اس کے کیا فوائد اور کیا نقصانات ہوں گے۔ وہ بھی خاموش ہو کے گھروں میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے بھی یہ نہ جانا، یہ نہ بہتر سمجھا کہ وہ باہر آ کر حالات کا سامنا کرتے اور یزید کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ اور ایک طرح کے وہ لوگ بھی تھے جو مادی طور پہ ہمیشہ دنیا میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو درہم و دینار پہ بک جاتے ہیں، جو کرسی کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، جو کرسی دیکھ کے جن کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ اموی خاندان کے کچھ ایسے لوگ بھی تھے، اور ان کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہو گئے تھے جو یزید کی خوشنودی کے لیے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے، کرسی حاصل کرنے کے لیے، مال و متاع حاصل کرنے کے لیے اس حد تک گر چکے تھے کہ وہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون کرنے سے بھی دریغ نہیں کر رہے تھے، اور اسی کرسی کے لالچ میں، اسی اقتدار کے لالچ میں، اسی مال کی ہوس نے ان کو اس حد تک اندھا کر دیا کہ انہوں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا۔ لیکن وہ بدبخت سمجھے نہیں کہ یہ دنیا تو متاع قلیل ہے، اصل زندگی تو وہاں ہے، اصل حکمرانی تو جنت میں عطا ہوگی جس کا سردار حسین ہوگا۔ ایک اور طرح کے لوگ تھے، تیسری طرح کے، جو یہ سمجھتے تھے کہ امام علی مقام کا رتبہ اتنا بلند ہے، اتنا اعلیٰ و عرفہ ہے کہ یزید کبھی بھی یہ حماقت نہیں کرے گا کہ ان کا مرڈر کر دے گا، انہیں شہید کر دے گا، یا اتنا زیادہ ان کے ساتھ ظلم و ستم کرے گا۔
وہ لوگ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ پاگل انسان یہاں تک چلا جائے گا، یہ اقتدار کا بھوکھا، یہ حرص کا بندہ، یہ اس حد تک چلا جائے گا کہ یہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دے گا۔ تو یہ تین مختلف طرح کے لوگ تھے، یہ مختلف نظریات کے لوگ تھے جو گھروں میں بیٹھے رہے، جن کو ریزلٹس کا اس طرح کا اندازہ نہیں تھا کہ ایسے حالات اور ایسے معاملات بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ واقعہ کربلا ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے، ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جس طرح حسین شخصی حکمرانی کے خلاف ڈٹ گئے، مطلق العنانیت کے خلاف ڈٹ گئے، ڈکٹیٹرشپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، فاسق اور فاجر کا اقتدار برداشت نہیں کیا، ہمیں بھی اسی راستے پہ چلنا ہوگا۔ ہمیں ہمیشہ باطل کے ساتھ ٹکرانا ہوگا، شخصی حکمرانی کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا ہوگا، اور دنیا میں خلافت مناج علی النبوت قائم کرنی ہوگی کہ محمد علیہ السلام کے راستے والی خلافت نظام مصطفیٰ کے لیے کوششیں کرنی ہوں گی۔ آج بھی جتنی روحانی قوتیں، نظریاتی قوتیں اسلام کو برسر پیکار لانے کے لیے، اسلام کا ریاستی نظام بحال کرنے کے لیے، اسلام کے تشخص کو اجاگر کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی توفیق کے مطابق، استطاعت کے مطابق ان کا ساتھ دے کر ہم قافلہ حسینی میں شامل ہو جائیں، ورنہ اگر ہم طاغوت، ہم سامراج اور ہم سامراجیت کنڈو کے آگے استعمال ہوتے گئے، ہم مغرب کے کاسا لیس بنے رہے اور ہم مغرب کے پیدا کردہ نظام کے غلام بنے رہے، تو پھر ہم ایسا نہیں ہے کہ نام تو ہم حسین کا لیتے رہے لیکن راستہ یزید کا اپناتے رہے۔ اس طرح بخشش نہیں ہوگی۔ بخشش کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہمیں حسین کے راستے پہ چلنا ہوگا، اور حسین کا واحد راستہ ہے کہ اسلامی فلاحی ریاست کا قیام ہو، ایک اسلامی فلاحی ریاست جو خلافت راشدہ کے نظام کا تسلسل چلا سکے، برقرار رکھ سکے، ماضی کے ان جھروکوں کے ساتھ مل کر حال اور مستقبل کی راہیں متعین کر سکے۔ ہمیں ایسا نظام چاہیے اور اس نظام کے لیے کوششیں کرنا ہی حسینیت ہے۔ آئیے عاشورہ کے دن ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ حق کا ساتھ دیں گے اور باطل سے نفرت کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔